پھر اور ایک ہم روایت پڑھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ ہم اس میں ایک بات یہ بتائے تھے کہ جب آدمی گھر کے بڑے بچے ہو یا ماں باپ ہو یا کوئی لوگ ہو، جب گھر کے بڑے نماز پڑھتے ہیں تو پھر بولنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب بڑے گھر کے نماز پڑھتے ہیں تو بچے خود بخود بازو آ کر ٹھہر جاتے، یہاں تک کہ 2-3 سال کی عمر کے بچے بھی نماز پڑھتے، آڑا ٹیڑھا ہی صحیح، لیکن جب بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تو برابر بچے بھی پڑھتے۔ اب بولنا پڑتا ہے، اگر بچے شریر ہوں، بات نہیں سننے والے ہوں، کنٹرول میں نہیں آ رہے تو ان کو بولنا پڑتا۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو حکم دو، 8 سال کے ہو جائے تو بھی تاکید کرو، 9 سال ہو جائے تو بھی تاکید کرو۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائے اور اگر نماز سے فرار ہوتے یا نماز نہیں پڑھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز میں ناغہ کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو تو پھر ان کو سزا دی جائے۔ اور سزا کے بارے میں بھی ہم بتلا دیے تھے کہ شریعت میں چھڑی سے پیٹنا یا ول آ گئے ویسا، نشان آ گئے ویسا مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ سے مارنا چاہیے، چہرے پر نہ مارے، جسم پر مارنا اور اتنا مارنا کہ اس کا نشان لال پن جسم پہ نہیں آنا، ہلکا سا مارنا، بس احساس یہ دلانا ہوتا، ناراضگی، ہم غصے میں ہیں، ہم ناراض ہیں، اس کا احساس دلانا ہوتا، نہ کہ بچے کو مار کے اس کو چھالے والے آ جا رہے ہو، اس کو سوج جا رہا منہ، ایسا مارنے کی اجازت میں شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دیا کرو۔ جب بچے 10 سال کے ہو جاتے تو بستروں کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ بچے بھی ہوں تو دور دور سویا کرے، اور بچے بچیاں ہوں تو ان لوگوں کی بستر بالکل الگ ہی ہو جانا چاہیے، ان کو بالکل الگ جگہ، ان کو بالکل الگ جگہ، ایک جگہ نہیں سونے دینا، کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اب بچہ سمجھ پانے لگتا ہے، تو تحفظ ان کے اخلاق کا اور ان کے کردار کا تحفظ اسی بات میں رہتا کہ بچے 10 سال یا اس سے بڑھ جائے تو ان کو الگ الگ جگہ دے دی جائے۔ اس ضمن میں ایک بات اور ایک خیال میں آ رہی ہے تو میں آپ کو بولوں گا۔ بعض لوگ یہ شکوہ کریں گے کہ بھئی آج کل کے دور میں الگ الگ جگہ فراہم کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ پھر بھی پرانے شہر میں لوگ زمین پہ رہتے ہیں، نئے شہر میں تو زمین پہ کم اور ہواؤں میں زیادہ رہتے لوگ، 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، 4th فلور، زمین پہ تو نہیں رہتے، تو رہتے فلیٹ۔ اب وہ فلیٹ کے اندر ہوتا ایک آدھ بیڈ روم ہوتا، ایک آدھ روم ہوتا، تو اب سب کو الگ الگ، کسی کے 4 بچے، کسی کے 5 بچے، تو سب کو الگ الگ کہاں فراہم کریں گے، کہاں اتنا ہو سکتا ہے انتظام، ایسا ایک خیال ہوتا۔ تو میں یہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اچھے ماحول کے لیے اور اپنے بزنس کے خاطر، جابز کے خاطر آپ بیچ شہر میں جگہ ہونا، ہر آدمی یہ چاہ رہا، بالکل قلب شہر، ہارٹ آف سٹی، بالکل درمیان میں میرے کو جگہ چاہیے، درمیان میں میرے کو ایبٹس پہ جگہ چاہیے، میرے کو بالکل سینٹرل علاقے میں چاہیے، یہ ایک خیال ہو گیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ارزاق ہوتے ہیں، یہ تصور ہونا کہ بھئی بیچ سٹی میں آ کے اگر رہ گئے تو بڑا بزنس ہو جاتا، بہت مالدار ہو جاتے، یہ تصور غلط ہے۔ جو لوگ غریب ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں کہ بیگم پیٹ کے علاقے میں، بیگم پیٹ کا علاقہ کیا معمولی علاقہ ہے؟ تجارت کے حساب سے امیر پیٹ، بیگم پیٹ، یہ علاقہ کیا کمزور علاقہ ہے؟ مگر اس کے باوجود بیگم پیٹ میں بھی غریب رہتے ہیں، امیر پیٹ میں بھی غریب رہتے ہیں، بشیر باغ پہ بھی غریب رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ میرے ساتھ آئے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایبٹس پہ بھی غریب لوگ رہتے ہیں، بڑے سے بڑے مالدار علاقہ اور پوش علاقے میں بھی چلے آئیے، وہاں پر بھی غریب لوگ رہتے ہیں۔ ارزاق اللہ تبارک و تعالی مقدر میں بنا دیا، جس کو جتنا رزق ملنا ہے ملتا، چاہے وہ ایبٹ سے بیچ میں آ کے رہ جائے یا پہاڑی شریف کے اس طرف چلے جائے یا حفیظ پیٹ سے اس طرف چلے جائے، وہ کدھر بھی نکل جائے، اس کے ارزاق معین ہے، مقدر بنا چکا ہے اللہ تبارک و تعالی، لکھ دیا وہ تو ہوگا وہ۔ اب یہ ہماری اپنی ہوس اور بے چینی اور بے قراری رہتی ہے کہ ہم آگے بیچ شہر میں رہنے کی کوشش میں، بھلے زمین پہ جگہ نہ ملے، ہوا میں ملے، کتنا اچھا ہوتا اگر زمین پہ گھر ہو، لیکن بن گیا مزاج 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، جہاں پر بھی مل جائے۔ بھئی 4 کمرے نہیں ملتے، 2 ملتے، 2 نہیں ملتا، 1 ملتا، 1 بیڈ روم، ایک چھوٹا سا ہال، اس میں ہی پھنس کے رہ جائیں گے، وہی زندگی گزار لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آدمی کے خوش بختی میں سے ہے، جی آدمی کے خوش بختی میں یہ بات ہے، یعنی اس کے سعادت، خوش بختی، اس کے اچھے مقدر ہونے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آدمی کو کشادہ مکان ملے، مکان کشادہ رہنا۔ جی اسلام کے اندر مہمان نوازی کی بڑی اہمیت ہے، مہمان آئے تو مہمان کو بٹھانا، کھلانا، اس کے اچھے خاطرداری کرنا، ضرورت پڑنے پر 2-4 دن اس کو رکھ لینا اپنے گھر میں،
رشتہ دار آئے تو ان کے لیے جگہ رہنا، وہ سب نہیں سوچ رہے ہمارے پاس. بیچ شہر میں چاہیے. اگر ایک آدمی ملاقات کے لیے گھر پہ آ رہا تو اس کو فون پہ بول دیتے کہ میں نہیں فلاں ہوٹل کے پاس ملیں گے، وہاں ہوٹل میں کھانا کھلا دیتا ہوں، گھر میں بٹھانے جگہ نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی. یا پھر ایسا کر دے رہے ہیں کہ بھئی رشتہ دار کے نام پہ، دوست احباب کے نام پہ فلیٹ سسٹم ہے، ہمارے پاس دیوان خانہ تو الگ سے ہے نہیں، لہٰذا مرد عورت سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھا لو. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے رہے ہیں. شوہر کے دوست آ رہے ہیں اور بیوی خدمت میں لگی ہوئی دستر بچھا رہی ہے. یا بے پردگی کر دے رہے ہیں، یا پھر گھر کو بلاتے ہی نہیں، آنے ہی نہیں دیتے گھر کو. بھائی نیچے آ کے میرے کو مس کال دیو، میں بلڈنگ میں سے اتر کے آ جاتا ہوں آپ کے پاس. کیا بدنصیبی کی بات ہے. یہ ہمارے اپنی ہوس ہے. یہ میرے کو بیچ شہر میں ایسی جگہ چاہیے جہاں پر میں لوگوں کے درمیان فخر کروں. بھائی میں کہاں رہتا ہوں؟ مہدی پٹنم پہ رہتا ہوں، بھائی ٹولی چوکی پہ رہتا ہوں، میں کہاں چھوٹے موٹے علاقوں میں رہتا ہوں. میں یہ تو ایک شان بیان کرنا ہے جی. نیو سٹی میں بھی ایسی جگہ، تو یہ ایک تو شان بگاڑنے کے لیے ہو گیا. یا پھر یہ تصور ہے کہ ان علاقوں میں کمائی بڑی اچھی ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں. کشادہ مکان رہنا. آدمی کے خوشبختی میں سے یہ بات ہے کہ آدمی کو بات سننے والی سمجھدار بیوی ملے. جی ہمارے پاس کیسا رہتا ہے کہ بڑی نصیب کی بات ہے اگر خوبصورت بیوی ملے. ہم ایسا سوچتے ہیں. خوبصورت بیوی ہونا خوشبختی نہیں ہے. خوبصورت بھی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. خوبصورت بھی اگر بیوی مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی نصیب کی بات ہے، بہت اچھا ہے، کوشش کریے خوبصورت ملے. لیکن زیادہ اہم یہ بات کہ بھئی ڈگری ہونا، عورت کے اندر زیادہ خوبصورت ہونا، بڑے خاندان کی ہونا، زیادہ جہیز لانے والی ہونا، یہ سب چیزیں آپ کی پریشانی کو دور نہیں کرتے. آپ کا جو گھر میں جو آپ کو لائف گزارنا ہے شادی ہونے کے بعد، 25 سال 30 سال کی عمر میں آپ کو شادی کرنا ہے، ایک نارمل زندگی 60 65 70 سال میں آپ کو مرنا ہے. یہ جو لائف گزرتی ہے 30 سال کی زندگی، 35 سال 40 سال کی جو زندگی اپنے بیوی کے ساتھ گزارنا ہے، یہ ٹینشن ختم ہونے کے لیے المرأۃ الصالحہ، باصلاحیت، حدیث شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کے اندر سب سے اچھی کوئی چیز ہے تو سمجھدار بیوی. فرمائے حضور سمجھدار کتنی ہے وہ دیکھنا. آپ کے پاس ہاتھ میں پیسہ زیادہ رہے وقت کیسے خرچ کرنا، اور جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ کم ہے جب کیسے خرچہ کرنا، اس کے اندر صلاحیت رہنا. آپ جب خوشحال، آپ خوشی سے گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے، جب آپ کے ساتھ کیسا مذاق کرنا، اور جب آپ آفس سے تھک کر آتے، کام کر کے تھک کے گھر آتے، جب آپ کو کیسا مینٹین کرنا. ویسے ٹائم پہ مذاق کرے، کچھ بھی کرے تو بھڑک جاتا آدمی، غصے میں آ جاتا، کیا چچوراپن کر رہے ہیں. کب کیسا شوہر کو مینٹین کرنا، اس کی اطاعت کیسا کرنا، اس کے ماں باپ کو کیسے ڈیل کرنا، بچوں کو کیسے رکھنا، گھر کو کیسا مینٹین کرنا ہے. جی آتا شوہر آیا تھک کے مارے، تھک ہار کے شوہر گھر کے اندر آتا، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی. ایک کرسی کے اوپر پیپرز پڑے ہوئے رہتے، دوسرے بچے کا بیگ پڑا ہوا رہتا، دوسری کرسی کے اوپر نیچے بیٹھنے جائیں گے وہاں کیا کہتے ہیں پانی گرا ہوا رہتا، اور ٹینشن بڑھ جاتا، آدمی کو تھک جاتا. باصلاحیت عورت ہونا یہ آدمی کی خوشبختی ہے. تلاش کرو تو ایسے گھرانے تلاش کرو. دیکھنے کے بھی سسٹم ہوتے، بھئی یہ بچی سے رشتہ کر رہے ہیں، اس کی ماں گھر کو کیسا رکھتی ہے، یہ چیزیں دیکھنا چاہیے. کیسا مینٹین کرتے، ان کے گھر کے حالات کتنا جہیز دیتے، یہ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جہیز کتنا دے رہے ہیں. بھئی جہیز آپ ایک مرتبہ لے لیں گے بہت مزے کریں گے، گھر میں رکھنے جگہ نہیں ہو جائے گا. اتنا جہیز لے لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جوڑے کی رقم وصول کر لیں گے. باقی 30 سال بس ہے، 30 سال کے لیے 2 لاکھ روپے لے لیے تو چل جاتے 30 سال آپ کے. سکون جو ملتا ہے عورت کی صلاحیت. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی کی خوشبختی میں سے، اس کے اچھے نصیب ہونے کی علامتوں میں سے کہ ایک اچھی عورت ملے، سمجھدار عورت ملے، اچھی سواری ملے. اچھی سواری، پرانی سواری کو لے کے اس کو گھس رہے ہیں، یہ مزاج نہیں رہنا، یہ حضور کو پسند نہیں تھا. اچھی سواری نہ، آپ کو ٹائم پہ کام دینا، جب ضرورت پڑی، جب چلنا ہو، یہ کک مار رہے ہیں، اسٹارٹ نہیں ہو رہا، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہاں کمائی بنا رہے ہیں، وہاں کمائی بنا رہے ہیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے والمرکب الہنی، اچھی سواری، سمجھدار بیوی، کشادہ مکان. یہ ایک اخلاق ہے مسلمان کے، ایک اخلاق میں سے ہونا کہ کوئی گھر پہ آ کے کھٹکا مارے تو آپ بلا تکلف اس کو، بلا سوچے، بلا ٹینشن میں آئے کہ آپ اس کو فوراً یہ بول سکنا کہ بھائی آپ آ جائیے، گھر کے اندر آ جائیے، ذرا منہ ہاتھ دھو لیجیے، یہاں پر واش بیسن ہے، یہ ٹوائلٹ ہے، آپ اپنے اسے حساب سے کر لیجیے. بھئی یہ علاقوں میں ذرا پریشانی ہو رہی، ذرا ہٹ کے لیجیے، آپ ذرا ہٹ جائیے، مگر کشادہ مکان کی طرف جائیے. کاسٹلی علاقہ، پوش علاقہ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو غریب ہے، جو امیر ہے، وہ شہر حیدرآباد سے باہر کھیت میں رہ کے بھی امیر ہے، اور جو غریب ہے سو وہاں پر بھی غریب ہے. اور جو امیر ہے بیچ شہر میں امیر ہے، اور جو غریب ہے سو جھوپڑ پٹی میں غریب ہے. امیری اور غریبی کا تعلق بیچ شہر میں رہنا یا کونے میں رہنے سے نہیں ہوتا ہے.
بہرحال یہ سمجھداری کی اس میں ضرورت